غرباء 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 غرباء. حدیث کا مطلب گفتگو بھی ہے، کلام بھی ہے، بات چیت بھی ہے، نئی چیز بھی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت آپ نے سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بارش آئی تو آپ نے اپنے بازو سے قمیض کو ہٹایا۔ صحابہ نے پوچھا سرتاج رسول آج تک ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی، آپ نے ایسا کیا ہو؟ فرمایا میں نے بارش کے نیچے اپنے بازو کو اس لیے کیا ہے لِأَنَّهُ حَدِيثٌ بِعَهْدِ رَبِّهِ، یہ میرے رب کے پاس سے ابھی آئی۔ صحیح بخاری کی روایت یہ نوجوان پڑھ چکے ہیں۔ حدیث کا مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے، گفتگو کرنا بھی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كان اذا قام الى الصلاة فإن كنت مستيقظة حدثني، سرتاج رسول جب رات کو قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے، اگر تو میں بیدار ہوتی تو حدثنی، میرے ساتھ بھی گفتگو کیا کرتے۔ حدیث کا مطلب بات چیت بھی ہے، خبر دینا بھی ہے۔ کہا جاتا ہے المؤمن لا يحدث امانة الاصدقاء ولا يكتم شهادة الاعداء۔ صحیح مومن وہ ہوتا ہے جو مومنوں کی امانتوں کو راز رکھتا ہے، لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، اور نہ ہی دشمنوں کی وہ گواہی کو چھپایا کرتا ہے۔ حدیث کا مطلب کلام کرنا بھی ہے، اظہار خیال کرنا بھی ہے۔ حدث الناس ما حدجوک بابصارہم، اس وقت تک لوگوں سے کلام کرتے رہا کرو جب وہ توجہ سے بات سنیں۔ عربی زبان میں محدث، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے روشن ضمیر، حدیث کو پڑھنے پڑھانے والا اور اپنی زندگی کو حدیث کے مشن کے لیے وقف کرنے والا، اور پھر سند کے ساتھ حدیث پڑھانے والا اور حدیث کو منتقل کرنے والا محدث ہوتا ہے۔ اور حدیث سے اس گہری وابستگی اور محبت کی وجہ سے اس کی رائے اتنی پالش ہو چکی ہوتی ہے کہ اکثر اس کی رائے پولائٹ ہوتی ہے اور صواب اور حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے حدیث 4 معانی میں استعمال کیا ہے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ مقصود قرآن مجید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعبیر حدیث کے ساتھ کی۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے سب سے خوبصورت بات کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی تعبیر لفظ حدیث سے بیان کی۔
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. اس بات سے تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن مجید کو سن کے تعجب کرتے ہو کہ یہ کیسی کلام ہے؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعبیر لفظ حدیث سے بیان کی. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. بھلا اللہ کی کلام ہی رہ گئی جس سے تم مداہنت کے ساتھ رویے پیش کرتے ہو. اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو حدیث کے ساتھ تعبیر کیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ سچے ہیں کہ یہ قرآن مجید گھڑا ہوا ہے تو چلو اس طرح کی بات یہ بھی گھڑ کے لے آئے. نہیں لا سکتے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنی حقیقی کلام کی تعبیر لفظ حدیث سے کی. اور چھٹی جگہ پہ فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. یہ جو میری کلام کو ٹھکرانے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کو چھوڑو، ان کو میں دیکھتا ہوں. ان کو وہاں سے ہم کھینچیں گے جہاں ان کو ہوش نہیں ہوگی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کی تعبیر لفظ حدیث سے کی. اور ساتویں جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو قرآن کے بعد پھر وہ کس بات پر ایمان لانا چاہتے؟ یہاں بھی لفظ حدیث اللہ کی کلام سے تعبیر ہے. تو حدیث سے مراد اللہ کی کلام بھی ہے، حدیث سے مراد فرشتوں کی کلام بھی ہے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. اے میرے محبوب، آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات پہنچی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے جو اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. حدیث سے مراد انبیاء و رسل کی کلام بھی ہے. هل أتاك حدیث موسیٰ. اے میرے محبوب، آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بھی اللہ نے حدیث کہا ہے. اور جہاں قرآن مجید میں سب سے خوبصورت قصہ احسن القصص سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ما كان حديثا يفترى. یہ قصہ، یہ حدیث یوسف علیہ السلام کی یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ تو تصدیق کرنے والی ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. تو حدیث سے مراد اللہ کی کلام بھی ہے، حدیث سے مراد فرشتوں کی کلام بھی ہے، حدیث سے مراد انبیاء و رسل کی کلام بھی ہے، اور حدیث سے مراد سید المرسلین
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام بھی ہے، اور اس بات کو بھی قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کیا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کے ساتھ گفتگو کی، اللہ نے اسی کوئی گفتگو کوئی حدیث کی تعبیر بنا کے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ خود استعمال کیا کرتے۔ صحیح بخاری ختم کرنے والے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کتاب العلم امام بخاری روایت لائے ہے، حدثونی بشجرہ لا تسقط ورقها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کا امتحان لیا، بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے؟ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدثونی کے الفاظ بیان کیے۔ تو یہ لفظ حدیث، اس کا اطلاق اللہ کی کلام پہ بھی ہوتا ہے، فرشتوں کی کلام پر بھی، انبیاء و رسل کی کلام پر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام پر بھی۔ لیکن اصطلاح محدثین میں جب حدیث کی تعریف کی جاتی ہے، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ تقریر جس کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور تقریر سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک کام ہوا، آپ نے کہا ٹھیک ہوا، آپ کے سامنے کسی عمل کو پیش کیا گیا اور آپ نے کہا یہ کام درست نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس بات کا اضافہ کیا، او وصف، آپ کے اوصاف کا جو تذکرہ ہے وہ بھی حدیث ہے، اور بعض نے اوصاف کی بھی تفصیل بیان کر دی، او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ، آپ کے اعلیٰ اخلاق کے تذکرے، آپ کے تخلیق کے تذکرے کہ آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا، آپ کے ہاتھ کتنے ملائم تھے، یہ ساری باتیں حدیث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کا موضوع جب بیان کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے ہوا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا موضوع یہ ہے اللہ کے رسول کی ذات، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نبوت کے بعد آپ کی ہر بات، آپ کا ہر عمل جو ہے اس کو حدیث کہا گیا ہے۔